الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا. عزیزان گرامی وقار، آج ہزاری باغ کا یہ عاشقوں کا سیلاب رات کے اس پہر میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اور ان کی عظمتیں سننے کے لیے بے تاب و بے قرار نظر آتا ہے. میرے عزیزوں، مجمع میدانوں میں اور بھی جمتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ووٹ کے لیے یا نوٹ کے لیے آتے تھے، لیکن رات کے 12 بجے کے بعد کوئی نیتا یہ جمع نہیں کر سکتا اس مجمع میں. اگر رات کے 12 کے بعد کہیں کوئی اتنی بڑی محفل نظر آئے گی تو وہ دیوان گانے عشق محمد کی ہوگی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ لٹانے والوں کی جماعت ہے جو رات کو بھی دن میں تبدیل کر سکتی ہے. میرے عزیزوں، آج کے حالات پر میں تھوڑی سی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. بہت سارے لوگ نروس ہیں، بہت سارے لوگ مایوس کن زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہونے والا ہے. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری مسجدوں پر، ہماری خانقاہوں پر، ہمارے مینار و منبر پر بری نظریں لگتی چلی جا رہی ہیں. تو مسلمان یہاں پر یہ سوچنے لگ گیا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا. اپنا فیوچر کسی بھوشمانی کرنے والے سے مت پوچھو. اپنا مستقبل جوتش اور کاہن سے نہ پوچھو، بلکہ ہم سے بھی مت پوچھو. مستقبل اس سے پوچھو جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جو ماضی کا بھی، حال کا بھی، مستقبل کا بھی خدا ہے. اسی سے پوچھیں کہ مولا ہمارا کیا ہونے والا ہے آگے. رب تعالیٰ فرماتا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. لوگ یہ سوچتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کا چراغ بجھا دیں. قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کا چراغ بجھا دیں. اللہ کا چراغ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا چراغ ہے. اور اس چراغ کو کچھ لوگ منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. یعنی رب تبارک و تعالیٰ اس دین کی حمایت و حفاظت میں ہے. میرے نبی پاک کی ذات اور ان کی عظمت، ان کی عزت کی حفاظت میں ہے. ہوگا کچھ نہیں. برسات اور بارشیں، آندھیاں، طوفان آتے ہیں
اور چلی جاتی تھی، تاریخ کا حصہ بن جاتے تھے. لیکن میرے عزیزوں پھر ہوتا یہ ہے کہ آج ہندوستان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اسلام کو نشانہ بنایا جاتا. سن 1930 میں لکھا ہوا سرکار مفتی اعظم ہند کا ایک فتویٰ میں پڑھ رہا تھا. آپ نے اس زمانے میں لکھا ہے 1930، آج سے تقریباً 90 سال پہلے کی بات، جو انہوں نے فتوے میں لکھا ہے ہو بہو یہی حالات ہیں جو آج کے ہیں. اس وقت بھی یہی حالات تھے. 1925 میں ایک خطبہ حجت الاسلام نے دیا تھا. حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے، ان کا خطبہ بھی آج بھی موجود ہے. اس میں بھی انہوں نے یہی ساری باتوں کا ذکر فرمایا کہ جگہ جگہ تمہارے خلاف میٹنگیں ہو رہی ہیں، دھرم سنسد ہو رہے ہیں، مسجدیں ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور تمہارے قتل و غارت کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. میں نے پڑھا یہ دونوں خطبوں کو اور خطبوں کو کہ 1925 اور 30 میں بھی یہی حالات تھے. 2022 آ گئے، ابھی بھی یہی حالات ہیں. 100 سال گزر گئے کہ کیڑے ہمارا کچھ نہ کر سکے تو آگے بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. اسلام کسی گلی کوچے اور کسی محلے کا دین نہیں ہے. اسلام رب ذوالجلال کا وہ عظیم دین ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں تو شاخیں اوج ثریا کا ہے. اس کا تنا تو تنا، اس کے پتے کو بھی ہلا نہ سکو گے. ہلاکو، چنگیز، اس طرح کے بڑے بڑے نام تم نے سنے ہوں گے. ہندوستان میں اکبر جیسا ڈکٹیٹر بھی آیا، اس دین کو ختم کر کے ایک نیا دین لانے کی کوششیں کی گئی. میاں آج تو جو حکومت ہے یہ الیکشن والی حکومت ہے. 5 سال بھیک مانگ مانگ کر کے آتی ہے، یا کچھ گھپلا کر کے آتی ہے، یا کچھ لوگوں کی گردن پر کرسیاں لگاتی ہے. اکبر جو بادشاہ تھا مغل کا، اس کا حال تو یہ تھا کہ کوئی الیکشن نہیں ہے اور اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا. اور اس کی ذہن سازی کیا کچھ لوگوں نے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، اب ایک نیا دین آنا چاہیے. نیا دین اس نے اعلان بھی کر دیا کہ اب ایک نیا دین چلے گا. وہ کیسے؟ اذانیں بند. آپ سوچ رہے ہیں نا آج اذانوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے. میاں آج سے کئی 100 سال پہلے بھی یہ حرکتیں ہو چکی تھی. 500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تقریباً. اس وقت اذانوں کو بند کرایا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ سیپ بجائیں گے وہاں سے، اور ممبر پر مورتیاں بھی رکھی جائیں گی، عبادت بھی کیا جائے گا. مکس ایک دین اس نے اپنا سب کے سامنے پریزنٹ کیا. اب یہ دین چلے گا، دین الہی نام سے. لیکن جانتے ہو میرے عزیزو، آج تو بچوں کو تاریخ بھی نہیں معلوم کہ کوئی ایسا دین آیا تھا. کسی کو پتا ہے؟ شاید کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہوگا، ورنہ تو پتا بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں زبردست حکومت رکھنے والا، لاکھوں کی فوج رکھنے والا، بغیر الیکشن والا بادشاہ جب اپنے دین کو زبردستی تھوک آتا ہندوستان میں تو کیا ہے؟ کیا ہوا؟ وہی دین چلا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ختم ہوئی؟ نہیں. اس ڈکٹیٹر زمانے میں بھی، اس ظالم زمانے میں بھی، ظالم کے زمانے میں بھی ایک عالم ربانی کھڑا ہوتا ہے جسے مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. احمد فاروقی سرہندی کھڑے ہو کر کے انہوں نے جب اعلان کیا کہ چلے گی شریعت تو صرف میرے مصطفیٰ کی چلے. اس پاداش میں وہ جیل بھی گئے، گوالیار کی جیل میں مجدد الفسانی کو بند کر دیا بادشاہ نے. میرے خلاف کیسے کھڑا ہو گیا ایک مولوی، ایک مولانا کیسے کھڑا ہو گیا؟ لیکن 8 سال تقریباً جیل میں گزارنے کے بعد حالت یہ تھی. مجدد صاحب جیل میں گئے تھے. میرے عزیزو، علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے. مجدد صاحب جیل کے اندر رہے. 8 سال کے بعد جب جیل کا ماحول دیکھنے گئے تو پتا چلا تقریباً 700 قیدیوں کو انہوں نے وہیں عالم بنا دیا ہے. یہ محمد کے دیوانے ہیں، جس طرف سے گزرتے ہیں میرے مصطفیٰ کا عشق پلاتے چلے جاتے ہیں، دین میں داخل کرتے چلے جاتے ہیں. پھر وہ وقت بھی آیا جب اکبر بھی مر گیا، اس کا دین بھی مر گیا. مجدد صاحب باہر آئے اور پھر اس کا بیٹا ہی اکبر کا جانگی جس نے اعلان کیا کہ اس سے پہلے جو اعلان ہوا تو اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور آج کے بعد سے جو دین چلے گا وہ دین محمدی ہی چلے گا.
اس وقت کچھ نہیں ہوا تو اب کیوں گھبراتے ہو میرے عزیزوں؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس تم اپنے حوصلے پست مت کرو، تم نروس اور نا امیدی کی زندگی مت گزارو۔ کہیں تمہیں کوئی درندہ پکڑتا ہے، بلکہ ایک نہیں پکڑتا بلکہ کتے ہمیشہ جھنڈ میں حملہ کرتے ہیں اور پکڑ کر کے تمہیں موب لنچنگ کرایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، پھر اس کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے، تم ڈرے سہمے ہوتے ہو کہ ارے یہ کیسے مارا جا رہا ہے، کیسے پیٹا جا رہا ہے۔ میاں یہ موب لنچنگ آج کا زمانہ نہیں ہے، ہم نے کوفہ میں بھی دیکھا ہے، کربلا میں بھی دیکھا ہے۔ یزید کے ظالم کتے اسی طرح کبھی امام مسلم کو پکڑ کر کے موب لنچنگ کیے ہیں، کبھی ہانی بن عروہ کو کیے ہیں، اور کبھی حسین اعظم کی اولاد کے ساتھ کیے ہیں۔ اور جس کو یہ تاریخ معلوم ہے وہ اس طرح کی حرکتوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ پھر وہ اپنا سینہ تان کے کہتا ہے ظالموں کان کھول کر کے سن لو، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم اگر آزمانا چاہتے ہو تو آزمانو، ہمارا سینہ چیر دینے کے بعد یا ہماری گردنیں ختم کرنے کے بعد اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ دین ختم ہو جائے گا تو تم بڑی خام خیالی میں ہو۔ یہ ایسے چراغ ہیں، ایک بجھاؤ گے مولا 100 چراغ جلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دین اسلام کے جو آج حالات پیدا کیے گئے، میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں، اس سے بڑے سخت حالات بھی آئے لیکن مسلمان گھبرائے نہیں، مایوس اور نا امید نہیں ہوئے۔ امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی رسول اللہ، اور حق بات کہنے پر وقت کا خلیفہ انہیں کوڑے مارتا تھا، 100 کوڑے مارے جاتے تھے، بیٹ ٹیڑھی ہو گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف آ گئی تھی۔ کئی مرتبہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے تھے، لیکن کیا اس وقت اسلام کی حقانیت ختم ہو گئی؟ کون سا بادشاہ کوڑے مارتا تھا یہ تو نہیں یاد ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے ظالموں کی تاریخ یاد نہیں رہتی، لیکن حسین اعظم کی سنت پر عمل کرنے والوں کو مولا قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا نام آج بھی علماء عوام سب کے درمیان زندہ ہے۔ اس کے بعد میں اپنے ہندوستان کی ایک تاریخ بتاتا ہوں۔ انگریزوں کو بھی اس وقت سب سے زیادہ کوئی کھلتا تھا، کوئی چبھتا تھا تو عالم ربانی ہوا کرتا تھا۔ یہ جو جھنڈ ہوتا ہے مسلمانوں کا، انہیں پتا ہے ان کو جمع کرنے کا کام یہ علماء ہی کرتے تھے۔ آج آپ دیکھنا، 2-4 دن قبل کی بات ہے، میں ایک دورے پر تھا جس جگہ پر میں قیام کیا ہوں، ٹی وی چل رہی ہے، ٹیلی ویژن، اور اس میں پتہ ہے ہمارے ہندوستان کی جو میڈیا ہے جس طرح یہ چلاتے ہیں، ٹرائل کراتے ہیں، پورا 1 گھنٹہ مجھ پر ہی چلا رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مجھے نہیں پہچانتے۔ ہم نے دیکھا کہ کن باتوں کو کیسے مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ابھی چند دنوں کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ پورے پیچھے پڑ جائے۔ آتنکواد، دہشت گرد، پاکستانی بولی بولنے والا، مسلمانوں کو ورغلانے والا، یہ دیکھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ انہیں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز کھلتی ہے تو رسول اللہ کے غلام کھلتے تھے، علماء چبھتے ہیں۔ اسی طرح سے انگریزوں کے دور میں ایک ایسا عالم ربانی تھا جس کے پیچھے 3-3 ہزار انگریز پکڑنے کے لیے گھومتے رہتے تھے۔ وہ کون ہے؟ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ، مراد آباد کے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان میں ایسا اثر رکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، زندگی میں اگر میں کسی کی نعتیں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو میرے مرحوم بھائی حسن رضا بریلوی کے اور دوسرے کفایت علی کافی کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعتیں شوق سے اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے یا سنتے تھے۔ وہ کفایت علی کافی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں۔ انگریز پورے پیچھے لگ گئے تھے، ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 فوج، 3000، اس کے باوجود بھی قابض نہ ہو سکے۔
ہاں کسی مسلمان کی غداری کی وجہ سے، ہماری جماعت میں غداروں کی کمی نہیں ہوتی، جن سے سب سے زیادہ نقصان ہماری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کسی غدار نے پتہ بتایا اور گرفتاری کا راستہ ہموار کیا، پھر گرفتار ہوئے۔ کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے انگریز اپنے ہاں لے گئے دارالامارت میں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، یہ اسلام ہر زمانے میں آزمائشیں دیکھا ہے، مسلمان ہر دور سے گزرے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا، باطل سے ڈرنے والے ہے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے انگریزوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ان کے جسم پر استری پھیرتے تھے، گرم استری۔ جب ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی چمڑی جل جاتی، پھر رات کے وقت نمک اٹھا کر کے ان کے جسم پر ڈالا جاتا تھا۔ یہ کیسی اذیتیں تھی، کیسی مشقتیں تھی۔ کفایت علی کافی کو انہوں نے کہا کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، ہماری حمایت میں بیان دے دو، ہماری حمایت میں لوگوں کو قریب کر دو، تمہیں وزارت میں لے جائیں گے، تمہیں اچھا عہدہ دے دیں گے۔ کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا سودا میں تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا جو کچھ بھی عقیدہ یا میرا دل ہے وہ پہلے سے بکا ہوا ہے بازار مصطفیٰ، بدل نہیں سکتا۔ 7 دن تک ان کو اذیتیں دی گئیں۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جب انگریزوں نے مجبوراً انہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کا آرڈر جاری کر دیا کہ یہ بدلنے والا مولوی نہیں ہے، یہ بکنے والا مولانا نہیں ہے، اسے ہم سوائے مارنے کے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ایک مین چوراہے پر آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانا تھا۔ جب آپ کو لے جایا جا رہا تھا عوام بھی موجود تھی، لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ انگریزوں کی ایک بڑی تعداد نے کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سولی پر چڑھانے کے لیے جب پھندا لگایا، اس وقت بھی روایت میں موجود ہے وہ ایک عاشق رسول، وہ فنا پہ رسول، وہ عالم ربانی حالات سے کبھی نہیں گھبراتا، دشمن کی طاقتوں سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی پیشانی پر ہلکی سلوٹیں بھی نہیں ہیں، فکر کی کوئی علامت بھی نظر نہیں آتی، ایسے پر اطمینان گزر رہا ہے جیسے لگتا ہے دولہا اپنے بارات کے ساتھ کہیں اپنے نکاح خانے میں جا رہا ہو۔ کفایت علی کافی کا یہ اطمینان دیکھ کر کے بھی انگریز پریشان تھے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کچھ آخری خواہش ہے تمہاری پھانسی پر چڑھنے سے پہلے؟ کہا ہاں ہے آخری خواہش، وہ یہ ہے کہ ایک بار مرنے سے پہلے نعت مصطفیٰ گنگنا دو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھ لوں۔ آج بھی کفایت علی کافی کی زبان سے نکلے ہوئے وہ اشعار یاد ہیں ہمیں، جب انہوں نے برملا لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے حشر تک لیکن کافی نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ آپ کو توجہ، پھانسی پر چڑھا دیا گیا اور آپ پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شہید ہو گئے، کئی دنوں تک انگریزوں نے جشن منایا تھا۔ وہ مولوی چلا گیا جو ہمارے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، جس کی زبان پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے، ہم نے بجھائی دیا اس کا چراغ، ختم ہی کر دیا، ہمارے راستے کا کانٹا ہٹ گیا۔ لوگ دشمن ہمیشہ یہ چاہتے ہیں ایک عالم کو ختم کر کے یا ایک عاشق رسول کو ختم کر کے، دنیا یہ سوچتی ہے کہ مسلمانوں کا جذبہ مر جائے گا، مسلمانوں کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن انہیں پتہ نہیں نظام قدرت کیا ہے، رب ذوالجلال کا قانون کیا ہے۔ ادھر انہوں نے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا، یہ مراد آباد شہر تھا، اور اسی کے پڑوس میں مولا تعالیٰ بریلی میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو پیدا کرا۔ سبحان اللہ
امام احمد رضا کی پیدائش ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک کفایت علی کافی کو تم نے پھانسی پر چڑھایا تھا، دوسرا ایک ایسا عاشق جنم لیتا ہے جس نے قلم سنبھالتے ہی پورے ہندوستان کو نہیں پوری دنیا کو ایک عقیدہ دیا، پوری دنیا کو یہ عقیدہ دیا کہ ایک جان کیا ہے، اصل ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں، میں کروں تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ عقیدہ کون دے رہا ہے؟ وہی بریلی کا عاشق صادق امام اہل سنت۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، اس بات سے مایوس کبھی نہ ہونا، مولا تعالی ہماری جماعت کو کبھی یتیم ہونے نہیں دے گا، زندہ باد، اس جماعت کو مولا تعالی ایسے آوارہ نہیں چھوڑے گا، میرے مصطفیٰ کی امانت ہے یہ، نبی پاک کی امت ہے یہ، اسی امت کے بارے میں قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت بنائے گئے ہو انسانوں میں، اور جس کو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین امت کہہ رہا ہو، کیا اسے اللہ تعالیٰ ایسی ہی ظالموں کے چنگل میں چھوڑ دے گا؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم جانتے ہیں چاند کو بھی گہن لگتا ہے لیکن ہمیشہ کا نہیں ہوتا، ساعتیں دو ساعتیں، گھنٹے دو گھنٹے، لیکن جب یہ گہن چھٹ جاتا ہے تو چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہو سکتا ہے آج ہماری جماعت پر گہن لگا ہو، لیکن چھٹنے تو دو، یہ گہن جب چھٹے گا تم دیکھو گے پوری دنیا پر اگر اپنے آب و تاب کے ساتھ کوئی جماعت چمکے گی تو انشاءاللہ ہماری جماعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت اسلام اس طرح سے درندوں کے ہاتھوں مولا تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں ایک دعا کی تھی، جنگ ابھی دوسرے دن ہونی ہے، رات کے وقت سجدے میں جا کر میرے آقا اپنے رب کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں مولا اگر تو اپنے ان بندوں کے لیے نصرت و رحمت اور مدد نہیں نازل کرے گا تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں کی جا سکے گی، لن تعبد ابدا، تیری کبھی عبادت نہیں ہو سکے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ ناز، یہ محبوبانہ انداز بتاتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی امت کو کبھی لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مجاہد آئے گا اور دین کی صحیح معنوں میں ترویج و اشاعت بھی کرے گا اور ہمیں ہمارا سیدھا راستہ بھی بتائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ جو پاکھنڈی اٹھے اور میرے نبی کی شان میں بھونکنے لگ گئے، نبی پاک کی ذات پر کچھ اثر ہونے والا ہے؟ جن کو اپنے جسم کی کھجلی مٹانا نہیں آتا وہ اسلام مٹانے چلے، اسلام مٹانے چلے، اور ہم نے دیکھا ہے مٹاتے مٹاتے گھر بھی مٹ گیا، نام بھی مٹ گیا، ختم ہو گئے۔ یہ تو ظاہری زندگی میں دیکھ لیا، ابھی انتظار کرو عذاب علیم کسے کہتے ہیں، عذاب عظیم کسے کہتے ہیں، عذاب مہین کسے کہتے ہیں، ابھی اس کا انتظار ہے ظالموں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر 4 پنے والا ایک کتا بچہ لکھ کر کے حضور کی ذات پر ہم انگشت نمائی کر کے ان کی ذات کو گھٹا دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ہمارے امام نے ہمیں یہ سکھایا ہے مایوس نہ ہونا ہے مسلمانوں، ذرا برابر نہ امید نہ ہونا، اپنے نبی پاک کی ذات کا حال یہ ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جل جائے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت شان اور بلند ہوتی ہی جائے گی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ذرا انتظار کرنا، ان جماعتوں میں بھی تم دیکھو گے چند دنوں کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو بابری مسجد پر ہتھوڑا چلاتے تھے اور پھر مسجد کو ختم کرنے کے لیے نعرے لگاتے تھے کہ ایک دھکا اور دو اور بابری کو ختم کرو، اور جنہوں نے ختم کیا، جنہوں نے آتنک مچائی وہ سب تاریخ اپنی جگہ پر، لیکن انہی کی جماعت میں ہم نے ان کو بھی دیکھا جو چند دنوں کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور کہنے لگے اگر کوئی سب سے بڑا ہے
تو اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں اسی لیے ہم نے کہا ابھی چند دنوں پہلے اذانوں کے متعلق جو الرجی محسوس کر رہے ہو، تکلیف محسوس کر رہے ہو، انہیں پتہ بھی نہیں اذان میں اثر کتنا ہے۔ اذان کی آواز کم کرو، اذان کو ختم کرو۔ ان کو میں دعوت دیتا رہا کہ آؤ تم بھی اذان سن لو، تھوڑی ہلکی آواز میں ہی صحیح، ہلکی آواز میں ہی صحیح، اس لیے کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اذان دو گے تو پاگل اچھے ہو جاتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں، شیطان دور ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر توجہ سے سن لو، تمہارا شیطان بھی بھاگ جائے گا، سبحان اللہ، شیطان بھاگ جائے گا۔ خواہ مخواہ یہ جو راجنیتی چلائی جا رہی ہے، یہ جو پولیٹکس چلائی جا رہی ہے، اور یہ سیاست کے لیے میں آپ کو بتاؤں ہندوستان کا سب سے گرم مدعا الیکشن کے لیے اسلام اور مسلمان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ کبھی کرسچنوں پر بات ہوگی، نہ کبھی سکھوں پر، نہ کبھی یہودیوں پر، نہ کبھی کسی اور پر، اس لیے کہ پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، تمہیں مدعا بنایا کیوں جاتا ہے؟ مدعا بنایا کیوں جاتا ہے؟ تمہارے متعلق اس قدر جلن اور نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ ہمارے بزرگ عالم دین نے فرمایا کہ حسد کوڑیوں سے نہیں کیا جاتا، حسینوں سے کیا جاتا ہے۔ حسن ہوگا تو لوگ جلتے ہیں، اور کوڑیوں سے کون جلے؟ جس کے پاس کوئی حسن نہ ہو اس سے کیا حسد کیا جائے؟ پتا چلا کہ تمہاری دشمنی بھی یہ بتا رہی ہے ہم بھی کسی چیز کے قابل ہیں، سبحان اللہ، ہمارے اندر بھی کوئی چیز تو ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا نا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات کی طرف میں آپ سب کو لے آتا ہوں کہ دنیا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ آ جائے۔ آج کے زمانے میں پوری ٹیکنالوجی استعمال کر کے، اور پھر تمہارے سارے وجود کو ختم کرنے کے لیے منصوبے ہی نہیں، جنگیں کر لیں، لیکن پھر بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں اپنی بھوشمانی یا اپنا فیوچر یا اپنا مستقبل بیان کرنے والا کوئی علم غیب کا مالک نہیں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے متعلق فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن وہ آئے گا جب پوری کائنات پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ ہونا ہے، تم اگرچہ برا سمجھو، تم اگرچہ خراب سمجھو، تم اگرچہ اس کے متعلق بڑے برے پلان بناتے رہو، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہے ہیں۔ اب ایک چیز جو میں عرض کر رہا ہوں، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں، لیکن ہوتا کیوں نہیں جانتے؟ میں نے پڑھا ایک یہودی عالم ہے جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے ہماری جماعتوں پر، فرقوں پر، کئی فرقوں پر اس نے پی ایچ ڈی کی کتاب لکھ دی۔ کہتا ہے میں نے بہت ریسرچ کیا کہ ان پر کئی مرتبہ حملے ہوئے، بغداد میں، غرناطہ میں، مراکش میں، اور کہاں کہاں مصر کو توڑ کر ختم کر دیا گیا، لیکن پھر بھی یہ اسی طرح اپنی شان کے ساتھ جیتے ہیں، پھر جمع ہوتے ہیں۔ ان کی حکومتیں ختم کی گئی، ان کی لائبریریاں جلا دی گئی، ان کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے گئے، لیکن پھر بھی یہ واپس جمع ہوتے۔ آخر کون سی چیز ہے؟ پھر وہ کہتا ہے ان کے بچوں کو مارنے سے ختم نہیں ہوتے، ان کے سروں کو اڑانے سے ختم نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو جلانے سے ختم نہیں ہوتے، یہ سب کر کر کے دنیا دیکھ چکی ہے، ختم نہیں ہوتے۔ اس یہودی عالم سے جس کو ربی کہا گیا، وہ کسی دانشور نے پوچھا تمہارا ریسرچ کیا کہتا ہے؟ کون ہے پھر انہیں جو دوبارہ جمع کرتا ہے؟ کوئی مولوی ہے؟ کوئی سیاسی آدمی ہے؟ کون ہے پھر انہیں جمع کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہزار ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دوبارہ اگر انہیں کوئی جمع کرتا ہے تو نام محمد جمع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محمد، عشق محمد، نام محمد میں وہ اثر ہے کہ ہزار ٹکڑوں میں بدل جانے کے بعد پھر سے جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں تمہارے پاس جو دولت ہے، ابھی میں نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں۔ آپ ان طوفانی ہواؤں سے گھبرا رہے ہیں؟ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ میں ہزاری باغ کی یہ جوانی دیکھنا چاہتا ہوں، ہزاری باغ کے ان جوانوں کے جذبے کو ہزاروں سلام۔ میرے عزیزوں یہ بوندا باندی ہو جانے دیں،
ایک بار طوفان کو آ لینے دو. میرے عزیزو، ایک بار یہ جتنے جگہ جگہ سے ہوائیں اٹھ رہی ہیں، میں کہتا ہوں ایک بار طوفان آ لینے دو، اس کے بعد پھر پتہ چل جائے گا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ہر طوفان اور ہر آندھی پر جو زمین پر ڈٹا رہا وہ سچا عاشق رسول ہوگا، اور جتنے غدار ہوں گے وہ ان کی دھوتیوں میں چھپ جائیں گے. جتنے غدار ہوں وہ ہواؤں میں خس و خاشاک کی طرح نکل جائے انشاءاللہ العزیز. مجھے امید ہے میرے عزیز، امید نہیں یقین ہے. میں بارہا خطاب کرنے کے لیے ان جلسوں میں آتا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا بھی ہوں کہ میرا موضوع ہے میرے مصطفیٰ کی ذات. ہماری تقریر کی ابتدا بھی حضور کے قدم ہے، ہماری تقریر کی انتہا بھی حضور کے قدم ہے. ان سے دور ہو کر ہماری کوئی گفتگو نہیں. میں یہ کہتا ہوں اس مجمع سے میں خطاب کرتا ہوں، اس مجمع سے خطاب کرتا ہوں جس مجمع میں آنے والا ہر جوان اپنی ماں سے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پی کے آیا. جن کی ماں نے عشق رسول ساتھ میں پلایا ہے وہ ہمارے خطاب کو سنے اور ہمارے مخاطب بنے. باقی جنہوں نے پیا ہی نہیں ان کے لیے ہمارا خطاب بھی نہیں، ان کے لیے ہمارا بیان بھی نہیں. وہ جس کا سننا چاہے سنے. عزیزان گرامی وقار، ہمیں یقین جو دولت اللہ نے عطا کی ہے وہ کسی اور بات پر نہیں. تم ذرا دیکھتے ہو ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ ہماری ساری چیزیں لٹ چکی ہیں. میں خود تنہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یقین کی ایک دولت کہتی ہے چاہے دنیا اکیلا سمجھتی ہو، گنبد خضرا کی چھاؤں میں چلنے والا کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا. جس وادی میں بھی جائیں یقین کے ساتھ دل بھر جاتا ہے میرے مصطفیٰ کی عنایتیں میرے ساتھ. اس لیے جوانوں، جینے کا یہ سلیقہ اپنا لو کہ تم کہیں پر بھی درندوں کے سامنے جاؤ ایک بار پکارنے کی ضرورت ہے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کو، پھر دیکھنا مدد آتی ہے یا نہیں آتی ہے. اگر آزمائش لکھی ہے تو انشاءاللہ ہم بلال حبشی کی سنت پر عمل کریں گے، اور اگر مدد آنی ہے تو مولا تعالیٰ بدری صحابہ کی جس طرح مدد نازل کیا، ہم بھی اسی محمد کے غلام ہیں. مولا وہی ہے، آج رسول وہی ہے اور امت بھی وہی ہے. مدد آنے کو دیر نہیں. واہ، انشاءاللہ العزیز مدد آنے کو دیر نہیں ہے. لیکن اگر آزمائش لکھی ہے تو ہم آزمائش کے لیے اپنے آپ کو سپرد کریں گے، اس لیے کہ مولا کی رضا میں سب کی رضا ہو. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دولت موجود ہے وہ کیا ہے؟ حکومت ہے. حکومت ہے، ہمارے پاس سیاست ہے، کچھ بھی نہیں. اس نام پر تو کچھ بچا بھی نہیں. اس نام پر آپ کپڑے کی ایک چندی بھی نہیں رہ گئی. ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں وہ دیواریں کہکہا کی طرح ہے کہ وہاں سے جو گیا ادھر ہی ہو گیا، ہماری طرف آیا ہی نہیں. ہم نے سنا تھا اندلس میں، اسپین میں ایک دیوار ہے جس پر جو بھی چڑھتا ہے وہ کہکہا مار کر کے ہنس ہنس کر کے ادھر کود جاتا ہے، ادھر کود جاتا ہے، آتا ہی نہیں ادھر. کئی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ کیا ہے اس دیوار کے پیچھے، دیکھ کے بتا تو صحیح، بعد میں کودنا. لیکن وہاں جانے کے بعد ہر ایک کی کیفیت بدل جاتی ہے، ادھر کود جاتا ہے. ایک بار لوگوں نے بہت موٹی رسی پیٹ پہ باندھ کر ایک آدمی کو چڑھایا کہ جب یہ کہکہا مارنے لگے گا تو ہم کھینچ لیں گے اور دیکھے گا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہمیں بتائے گا. وہ دیوار پر چڑھا اور بہت زور کہکہے مارنے لگا. اس کا نام لے کر سب چلانے لگے آ جاؤ آ جاؤ، لیکن وہ سنتا ہی نہیں، کہکہا مار کر کے ادھر اچھلنے والا تھا. لوگوں نے پوری طاقت سے رسی کھینچی اور اس کا پیٹ کٹ گیا، دھڑ نیچے کا ان کی طرف آیا، اوپر کا ادھر گرا. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ یہ مثال میں نے اس لیے کہا، بہتوں کو ہم سیاست کے میدان میں اتارتے ہیں، جاؤ میاں تم ہماری امت کی بات کرو گے، ہماری نمائندگی کرو گے، لیکن جب وہ کرسی پر چڑھتے ہیں تو وہی کہکہا مار کر کے ادھر ہی چلے جاتے ہیں. کبھی کبھار ہم رسی باندھ کر کے بھیج بھی دیے تو ان کے نیچے کا دھڑی ہمارے پاس آتا ہے، اوپر کا کسی اور پارٹی میں چلا جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو اس نام پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ورنہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے کئی، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک آدھ اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نمائندگی کرتے ہیں، سلام ہونے. لیکن جنہوں نے
نام مسلمان رکھا ہو اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے گئے ہو، میں کہتا ہوں کپڑا لتا، گٹر، نالی، روڈ، بجلی، سڑک، ان سب مدوں پر اگر کبھی بات نہ کیے تو ہماری شکایت نہ ہوتی، لیکن تم وہاں پر کرسیوں پر بیٹھ کر حضور پاک کی شان میں ہونے والی گالیوں پر بھی ایک بات تک نہیں کرتے۔ آخر کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تم نے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر توہین ہو رہی ہو اور تم نمائندگی کرنے کو تیار نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری قوم کے ساتھ جو اب تک زیادتیاں ہو رہی تھی ٹھیک ہے، لیکن اب تو تم نبی پاک کی ذات تک پہنچ گئے جو ہمارے لیے جان سے زیادہ عزیز ہے، جان سے بڑھ کر کے۔ اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس نام پر ہمارے پاس کچھ نہیں، سیاست کے نام پر، قیادت کے نام پر، حکومت کے نام پر، دولت کے نام پر ہو سکتا ہے چند امیروں کی زندگیاں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن وہ بھی وہی دیواریں کہکہا والے ہیں جن کے بعد مال آیا چربی ساتھ میں آئی، سب سے پہلے دین کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ مالداروں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دینی جلسوں کو حقیر سمجھنے لگے، ارے یہ غریبوں کے جلسے ہیں، ہم یہاں تھوڑی نہ جائیں۔ پیسہ آ گیا ہے تو لوگ یہ سمجھنے لگ گئے نعت رسول سننے کے لیے یہاں بیٹھیں گے، ہم نیچے بیٹھیں گے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ مرسڈیز میں گھومنے والے، آڈی میں گھومنے والے، ہم یہ محفلوں میں تھوڑی نہ بیٹھیں گے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تمہاری یہ ساری دولت ابو بکر صدیق کی جوتی کی دھول کے برابر بھی، لیکن وہ صدیق اکبر جب رسول اللہ کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھتا تو ننگی زمین پر آپ بغیر کپڑا بچھائے بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں صحابہ کی حالت، ان کی کیفیت تو یہ تھی، ہمارے پاس سرمایہ دارانہ نظام یا سرمایہ داروں کی جماعت کا بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہے، سیاست، حکومت، دولت، قیادت یہ سب نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ دشمن بڑی طاقتوں کے ساتھ لیس ہے آج بھی، بلکہ کئی زمانے سے تمہارے خلاف پریکٹس کرنے لگے، جنگی تیاریاں شروع کر دی گئی، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ایک بات، اس بات کو غور سے سن کر کے جاؤ، ساری طاقتیں ان کے پاس، تمہارے پاس بظاہر کچھ نہیں، لیکن پھر بھی اگر تم 32 دانتوں کے بیچ ایک زبان کی طرح اگر رہتے ہو، کسی دانت سے دبتے نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اور صرف تمہارے جبے، ٹوپی، کپڑے، داڑھی نے تمہیں بچا رکھا ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج بھی اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے ساتھ ہے۔ میں ایک روایت کے ساتھ تمہارے حوصلے کو بڑھا کر کے جانا چاہوں گا، حوصلہ تمہارا جوان ہو جائے کہ ہمارے لیے بڑی بڑی طاغوتی طاقتیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اگر حضور کی محبت تمہارے سینے میں ہے، بے خوف جیو۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ کہا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار مدینہ طیبہ میں ایک عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا ایک شخص آیا، باغیچے میں چند صحابہ کام کر رہے تھے، باغیچے میں گھس گیا، 400 لوگوں کو لے کر آیا تھا۔ کتنے؟ 400 لوگوں کو لے کر آیا رات کے وقت، اور باغیچے پر حملہ کیا، آگ لگایا، کھجوریں لوٹا، مال و دولت لے کر 400 کے قافلے کے ساتھ بھاگ گیا۔ راتوں رات بھاگ گیا، لوگوں کو خبر نہیں ہوئی۔ اس وقت راستے میں ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضور کا پہلوان کہا جاتا تھا، توجہ، ان کی نظر پڑ گئی کہ مدینے کے ایک باغیچے کو جلا کر مال لوٹ کر کے یہ بھاگ رہا ہے، 400 لوگوں کو لے کر آیا۔ سلمہ بن اکوع اس وقت تنہا تھے، ان کے پاس گھوڑا بھی نہیں، زندگی بھر گھوڑے پر نہیں سواری کیا، پیدل جاتے تھے حضور کے ساتھ جہاں پہ بھی جاتے تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع، روایت اعلیٰ حضرت نے ملفوظ میں لکھا ہے کہ سلمہ بن اکوع بھاگنے لگے ان 400 کے پیچھے کہ تم مدینے میں رات کے وقت حملہ کیسے کیے؟ سوچو ذرا، 400 ایک طرف اور رسول اللہ کا دیوانہ ایک، تنہا بھاگنے لگے۔ تو اتفاق کی بات کو دیکھیں، وہ 400 جب پیچھے پلٹ کر دیکھتے، کہا یہ سلمہ بن اکوع ہے، اور تیز بھاگو،
گھوڑوں کو بھگاؤ، یہ نہیں کہ مقابلہ کرو، ایک ہے مار کر ختم کرو، نہیں، گھوڑے بھگانے لگ گئے اور سلمہ بن اکوع بھگانے پر مجبور کرنے لگے، بھاگنے پر انہیں مجبور کرنے لگے، یہاں تک کہ مدینہ بھی ختم ہوا، کئی مضافات بھی ختم ہوئے، پہاڑوں پر وہ چڑھنے لگ گئے۔ سلمہ بن اکوع چھوڑنے والے نہیں تھے، جو بھی قریب میں نظر آتا اس کے گھوڑے پر سے ٹانگ کو کھینچتے، جب وہ نیچے گرتا تو اس کی گردن پر پیر رکھتے، پھر آگے بھاگتے۔ 400 کا تنہا مقابلہ، یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے؟ بلکہ یہاں تک انہیں مجبور کیا کہ وہ پہاڑ کی چوٹیوں میں دس دس کر کے الگ الگ چھپ گئے۔ ایک سلمہ بن اکوع کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں، کسی کے اندر طاقت نہیں۔ سلمہ بن اکوع نے ان کے کئی جوانوں کو مار دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو قتادہ ایک صحابی ہے، وہ آئے اور گھوڑے لے کر کے مدد کے لیے آئے۔ سنو، حضرت سلمہ بن اکوع سے کہا کہ چلو ہم سب مل کر پکڑتے۔ سارے لوگوں نے مل کر پکڑا، سارا جو مال لوٹ کر لے گئے تھے یہ چند صحابہ واپس لے آئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک رسول اللہ کے غلام کے اندر اگر یہ طاقت آتی ہے تو کون سی طاقت ہے؟ کون سے جیم میں جاتے تھے؟ کون سی ورزش کرتے تھے؟ کیا کاجو بادام کھاتے تھے جو 400 کو غراتے تھے تو سب بھاگتے تھے؟ میرے عزیزوں، سلمہ بن اکوع کے دل کے اندر اگر کوئی طاقت تھی تو وہ عشق رسول کی طاقت تھی، وہ عشق رسول کی طاقت تھی۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جو چیز تمہارے پاس ہے میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اب یہ مت دیکھو کیا نہیں ہے، جو ہے اس کی فکر کرو، کیا نہیں ہے اس کی شکایت کرنا اب فضول ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں گاڑیاں نہیں ہیں، بنگلے نہیں ہیں، شکایت کرنے پر آؤ گے لمبی لسٹ ہے، تمہارے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، ایجوکیشن بھی نہیں ہے، اخلاق میں بھی نیچے آ گئے ہو، بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو ہے اس کی فکر تو ضروری ہے، اس کو کھونے سے بچاؤ۔ وہ چیز کیا ہے تمہارے پاس وہ سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، صحابہ بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے حالات سنا رہے تھے، قبر کے حالات سنا رہے تھے کہ جب تمہارا انتقال ہوگا اور تمہیں دفن کر دیا جائے گا، جب تم واپس نکلو گے، جو تمہیں دفن کرنے والے واپس جائیں گے تو 2 فرشتے آئیں گے، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، سختی سے تمہیں اٹھائیں گے اور سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ سب کو پتا ہے نا یہ 3 سوالات حضور فرما رہے مجلس میں، وہ سخت فرشتے ہوں گے، اکثر لوگ جواب نہیں دے پائیں گے، ڈراؤنی شکلیں ہوں گی، قبر کی تاریکی الگ اور تنگی الگ، چھوٹی سی قبر، کروٹ لینے کی جگہ بھی نہیں۔ ان حالات میں کیا کرو گے اے مسلمانوں بتاؤ؟ جہاں کوئی نہیں ہوگا سب دبا کر چلے جائیں گے۔ حضرت عمر سے میرے آقا نے پوچھا، عمر جب تمہیں قبر میں رکھا جائے اور فرشتے آئیں گے تم کیا کہو گے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ ایک سوال آپ کا یہ غلام کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا، آقا آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی؟ کیا یہ محبت قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور نے فرمایا، عمر دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر میں بھی رہے گی اور حشر میں بھی رہے گی۔ مجھے لگا چند بوندوں نے تمہیں پریشان کر دیا، آپ بھیگنا نہیں چاہتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل چل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، جہاں تم بھیگ رہے ہو وہیں میں بھی بھیگ رہا ہوں، یہ علماء بھی بھیگ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہر بوند کا ثواب لکھا جائے گا، ہر بوند کا ثواب لکھا جائے گا۔ جانے والے جا سکتے، میری طرف سے فورس نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جمع رہنا چاہتے ہیں ہر آندھی و طوفان میں، وہ تھوڑی دیر ان طوفانوں کا مقابلہ ضرور کرے، اور مجھے یقین ہے میرے رب ذوالجلال کی ذات پر، دیکھنا اللہ رب العزت مایوس نہیں کرتا۔ میں دعا یہ کرتا ہوں کہ مولا
اگر اس مجمع کی خیر کے لیے بارش ہے تو صبح تک بارش برسا. کیا بات ہے, صبح تک بارش برسا. اور اگر ہمارے خیر کے لیے نہ ہو تو مولا اس آسمان کو تھوڑی دیر کے لیے روک لے. کیا بات ہے, ہماری خیر کے لیے نہ ہو تو رک جائے گی, اور ہمارے خیر کے لیے ہے تو خوب برسے گی, خوب برسے گی. اور درود پاک پڑھ کر کے ہر قطرے کو اپنا گواہ بناؤ کہ یہ قطرے جب مولا کی بارگاہ میں گواہی دے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے, مولا میں ان پر خوب برسا, مگر یہ میدان چھوڑ کر ہٹنے کو تیار نہیں تھے. ووٹ کے لیے نہیں, نوٹ کے لیے نہیں, گنبد خضرا کے مکی کے لیے بیٹھے. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا, عمر ابن خطاب سے حضور نے پوچھا تم قبر میں کیا کہو گے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں, آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا مرنے کے بعد بھی یہ محبت قبر میں رہے گی؟ حضور نے فرمایا دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے, مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر میں بھی رہے گی, حشر میں بھی رہے گی. اب حضرت عمر کا جواب کیا ہے سنو. پھر کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی محبت میرے ساتھ رہے گی تو میرے اوپر چھوڑ دے معاملہ, میں خود نپٹ لوں گا. اللہ اللہ, میں خود نپٹ لوں گا. یہ یقین کہاں سے تھا, یہ یقین کہاں سے تھا؟ اگر حضور کی محبت سینے میں ہے تو ہر طاقت کو ہم دیکھ لیں گے, ہر چیز کو ہم دیکھ لیں. یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا. میرے عزیزوں, جب قبر میں آنے والے فرشتوں کا خوف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے کم ہو سکتا ہے تو ان دنیا کے کیڑوں سے کیا خوف, دنیا کے کیڑوں سے کیا خوف. اگر تمہارے سینے میں عشق رسول ہے تو پھر بلند بانگ اور علل اعلان کہو کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اے سنی مسلمانوں, بتلا دو گستاخ نبی کو, غیرت سنی زندہ ہے, ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور اسی جذبے کے ساتھ آج آپ اٹھے اور دنیا کو یہ بتائیں. اے پاگلوں, تمہیں یہ لگا ہوگا کہ یہ مسلمان مر گئے, ذرا آؤ ہزاری باغ میں دیکھو محمد کے دیوانے ابھی زندہ موجود ہیں. اور اسی ایک علاقے کی بات نہیں کرتا, میں ہندوستان کے چپے چپے میں اب دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کی جماعت تیار ہے. نعرہ